پڑھتا گیا روزانہ آپ نماز باہر سے بھی آتے نماز پڑھی. اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ آپ باہر سے تشریف لائے تو کہا اماں نماز کا ٹائم ہو گیا اذان ہو گئی ہے. کہا بیٹا بالکل ٹھیک ہے وضو کرو رب کی کرنی. اماں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے میں بیٹا وضو کرو. اماں نہیں آج میرے سامنے مصلی شام میں وضو کر کے آیا. اب ماں پریشان ہے کہ میرا اب میں وہ جو رکھتی ہوں پڑیا نیچے شکر کی کاغذ میں یا شوپر میں جس طرح میں اب میرا دا نہیں لگنا ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں اب کیسے رکھوں اب راز فاش ہو جائے گا. آپ نے کیا کیا جائے نماز بچھا دی. بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹی سی عمر ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز کے لیے ہاتھ باندھ لیے. جب آپ نے نماز کے لیے ہاتھ باندھے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے توجہ آپ نے نماز کے لیے ہاتھ باندھے ہیں آپ کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. سبحان اللہ. یا اللہ بیٹے کو یہاں تک لانا میرا کام تھا آگے میری عزت رکھنا تیرا کام. سبحان اللہ. اب ماں دعا کر رہی ہے یا اللہ میرا راز نہ پھاڑ یا اللہ میری عزت تیرے والے. اب جب آپ نے سلام پھیرا نماز مکمل ہوئی اب ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ اگر شکر نیچے سے نہ ملی تو بیٹے کے ذہن میں کیا آئے گا کیا سوچے گا. عرض کہ یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا آگے تیرا کام ہے. جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا اماں شکر بیٹا جائے نماز اٹھاؤ. جیسے ہی جائے نماز اٹھائی کیا دیکھا نیچے شکر کے ڈھیر لگے. سبحان اللہ. پہلے تو پڑیا ہوتی تھی نا پھر جائے نماز اٹھائی تو شکر کے ڈھیر لگے. اس لیے کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. ماں بھی ایک نیک خاتون تھی. آپ کی والدہ کے پاس نا سہیلیاں آ گئیں کہنے لگی فرید کی ماں ایک بات تو بتا بچے اور بھی ہیں شرارتیں کرتے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں تیرا بیٹا چھوٹا سا ہے غیر محرم کی طرف دیکھتا نہیں ہے تیرا بیٹا چھوٹا سا ہے نماز چھوڑتا نہیں ہے تیرا بیٹا چھوٹا سا ہے روزے رکھتا ہے تیرا بیٹا چھوٹا سا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اتنا پرہیزگار 5 وقت کا نمازی پکا. فرید کی ماں بتا تو صحیح راز کیا ہے. آپ کی والدہ نے فرمایا سنو سہیلیو اگر پوچھنا چاہتی ہو میں نے فرید کو جب بھی دودھ پلایا ہے قرآن کی لوڑیاں دے کے پلایا ہے باوضو ہو کے پلایا. سبحان اللہ. میں نے اپنے بیٹے فرید کو کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہمیشہ لوڑیاں. یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید یا فرید حق فرید یا. تو ایسے بات نہیں بنتی. آج کل بھی دیکھیں نا میری مائیں بہنیں بیٹیاں میں سبق کے لیے ان کو عرض کر رہا ہوں اور ان سب کو پتہ ہے کہ قاری صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں بیٹے بھی ہیں یہ فیملی ساری بیٹھی ہوئی ہے. تو چونکہ کچھ دوست نئے ہیں اس لیے میں عرض کر دوں یہ سارے آپس میں یعنی کہ فیملی ممبرز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل نا کوئی مہمان بھی آ جائے تو ہماری عورتیں کہتی ہیں پہلے ایک ڈرامے کا تھوڑا سا سین رہ گیا وہ دیکھ لوں ہاں مہمان کو چائے بوتل بعد میں پوچھتے ہیں بابا جی آج کا غلط تو نہیں ہے. اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وضو کیا ہے یا نہیں کیا یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ پاکی کی حالت میں اور وضو کر کے بچے کو دودھ پلائیں خدا کی قسم بچہ بھی نیک ہوگا. آج ہم نے یہود و نصارہ کی رسومات کو اپنایا ہوا ہے اس لیے تباہی و بربادی ہمیں یہاں تک لے آئی ہے. اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. احباب ذی وقار تربیت ہوتی ہے ماں کی گود ماں دیے درسگاہ پہلے. حضور غوث پاک چھوٹی سی عمر ہے آپ دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں ماں نے کہا بیٹا جاؤ دین کا علم حاصل کرو. اب راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ فرمائیے گا دوست احباب تو بڑی محبت سے سن رہے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بڑی محبت سے محفل سنتی ہیں الحمدللہ مجھے پتہ ہے جی یہ کچھ 7ویں 8ویں دفعہ حاضری ہے. احباب ذی وقار غوث پاک چھوٹی سی عمر ہے بچپن ہے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا سب سے مال لینا شروع کر دیا پہلے سے بھی دوسرے سے بھی تیسرے نمبر پہ آپ کھڑے ہیں. تو ڈاکو آ کے کہنے لگا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے کہنے لگا میرے پاس 40 دینار ہیں یا اشرفیاں جو مرضی کہہ لیں آپ 2 روایتیں ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں. کہا بیٹا کدھر ہے یہ کرتے کے اندر میری ماں نے سلائی کر کے دی ہے. سبحان اللہ. اب جو ڈاکو تھا نا وہ کہتا ہے چھوٹا سا بچہ لگتا ہے مذاق کرتا ہے اتنی بڑی رقم وہ چوتھے بندے کے پاس سب سے مال لے لیا. سردار کے پاس گیا کہنے لگا سردار جی
سارے کافلے نے لٹ لیا, سارا کچھ لے لیا. ایک بچہ بھی ویچے, کہندا میرے کو بھی 40 دینار, کیا بچے نو لے کے آؤ. جب آپ کو لے کر گئے, سردار جو تھا ڈاکوؤں کا کہنے لگا بیٹا تمہارے پاس کیا؟ جی میرے پاس 40 دینار. اچھا کدھر ہے؟ یہ کرتے کے اندر میری ماں نے سلائی کر کے دی ہے. اچھا لو جی اس کی تلاشی لو. اب جیسے ہی اس نے تلاشی لی, وہ جو چیلا تھا اس نے سلائی اتاری, دیکھا واقعی 40 دینار تھے. سردار حیران ہو گیا, کہنے لگا بیٹا اتنی بڑی رقم ہے اور مسافر ہو, راستے میں ضرورت پڑے گی, آئندہ بھی کام آئے گی, تمہیں مارا نہیں, زبردستی نہیں کی, جھوٹ بھی بول سکتے تھے, لیکن تمہیں پوچھا تم نے بتا دیا, اس میں راز کیا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ جب میں دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا نا, میری ماں نے ایک وصیت کی, نصیحت کی, بیٹا عبد القادر کچھ بھی ہو جائے ساری زندگی میری ایک بات یاد رکھنا, کبھی جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. تو لہٰذا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا, میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں. وہ سردار جو تھا اس نے پکی سچی توبہ کی, کہنے لگا جی آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ چیلا آیا آ کے کہنے لگا ہم بھی توبہ کرتے ہیں. سردار پوچھنے لگا چیلے جتنے بھی باقی چیلے تھے کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہتے سردار جی آپ کو کیا ہوا؟ کہتے جی مجھے تو اس بچے پہ حیرانگی ہے, چھوٹا سا ہے, گھر سے نکلا, ماں نے وعدہ لیا, بھولا نہیں ہے, جھوٹ نہیں اس نے بولا, ماں سے وعدہ کیا ہے, اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, میں نے رب سے کئی وعدے کیے, سبحان. میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں, میں غلط کام کرتا ہوں, یہ چھوٹا بچہ غلط کام نہیں کر رہا, میں اتنا بڑا ہو کے کیسے کر رہا ہوں؟ اس بچے کی وجہ سے آج میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کروں گا. باقی چیلے کہتے ہیں ہم بھی توبہ کرتے ہیں. سردار کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا؟ چیلے کیا کہتے ہیں؟ سردار جی جدو ساری زندگی لوگاں نو لٹیا تواڈے نال سی, اج توبہ کیتی تد بھی تواڈے نال ہے. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اور حضور غوث پاک کوئی عام ہستی نہیں ہے, عام ہستی نہیں, یہ بات بڑی محبت والی ہے. یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں, کیوں کہ ایک مجرم کو پھانسی ہونے لگی, انہوں نے کہا آخری خواہش, توجہ, کہنے لگا میری ماں کو بلاؤ. جب اس کی ماں آئی نا, بات یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے لیے کرنے لگا. پھانسی ہونے لگی, آخری خواہش کیا؟ کہتا میری ماں کو بلاؤ. ماں آئی تو کہنے لگا ماں آج اگر میں اس مقام پہ پہنچا, وہ چور ڈاکو تھا بہت بڑا, اس مقام پہ پہنچا ہوں, پھانسی ہونے لگی ہے, ذمہ دار تو ہے. اللہ. بندے جو پاس تھے وہ کہنے لگے کہ تیری ماں کیوں ذمہ دار ہے, تیری ماں کیوں ذمہ دار ہے؟ کہتا جی پہلے دن میں نے اسکول سے بچے کی پینسل چوری کی تھی, اور جب میں گھر آ کے ماں کو بتایا نا تو ماں نے مجھے شاباش دی, بیٹا چلو ٹھیک ہے اب نئی نہیں لینی پڑے گی, پیسے بچ گئے. اگر میری ماں نے پہلے دن مجھے روکا ہوتا آج میں اس جگہ پہ نہ جاتا. پہلی چوری کی, ماں نے حوصلہ افزائی کی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اللہ شیری دی, ماں نے حوصلہ افزائی کی تو میں پھر یہ کام بڑھتا گیا کہ آج میں یہاں تک ہوں, کئی لوگوں کو میں نے قتل بھی کیا ہے. گود ماں دی درسگاہ پہلی, والدہ نے تربیت کرنی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بھی ماں تھی, غوث پاک کی بھی والدہ تھی, سبحان اور ایسی والدہ نہیں تھی. سنیں قاری صاحب کے پاس ماں لے گی حضور غوث پاک کی والدہ شیخ عبد القادر جیلانی, جس پیر صاحب کی ہم